بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان اجازے کے کاشفہ ہونے کے نظریے پر دلائل کے رد کے سلسلے میں دوسرا مورد ہے اور دوسری بحث ہے ہماری اس حوالے سے۔ ہم گزشتہ درس کے اندر اسی مطلب کو بیان کر رہے تھے کہ جو اجازے کے کاشفہ ہونے کے قائل ہیں اور انہوں نے جو دلائل اس سلسلے میں پیش کیے ہیں، 3 وجہ بیان ہوئی تھیں، اور ان وجوہات میں مناقشہ کرتے ہوئے پہلی وجہ پر اشکال کو بیان کیا جا رہا تھا، اور اسی بحث کو آگے بڑھاتے ہیں اور اسی سابقہ بحث سے نتائج لیتے ہوئے مزید فقہا کے بعض کلمات کو شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ رد فرماتے ہیں۔ تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک عنوان شرطیت کا معنی اور اس کا نقد ہے، چونکہ گزشتہ درس کے اندر اس پہ بحث ہو رہی تھی کہ اجازے کو اگر آپ شرط متاخر کے طور پر دیکھتے ہیں تو کس طرح سے شرط متاخر جو ہے وہ اثر انداز ہو سکتی ہے خود سے پہلے جو ہے وہ مورد پر، یعنی مشروط پہلے ہو شرط بعد میں ہو، اور شرط جزء سبب ہو یا یہ شرط جو ہے وہ مثلا اسی سببیت کو کامل کر رہی ہو تو کیسے تحقق سے پہلے اثر انداز ہو رہی ہے۔ تو یوں اس حوالے سے بحث جاری تھی، تو بعض علماء نے شرط کا معنی کیا ہے اور اس معنی کے تناظر میں اس مسئلے کو حل کیا ہے کہ ہم کس طرح سے اجازے کو جو ہے وہ شرط متاخر کرتے ہوئے پھر بھی کاشفہ کے قائل ہو جائیں۔ تو وہ معنی بیان کرتے ہوئے شیخ انصاری اس کو نقد کرتے ہیں، اور پھر دوسری جو وجہ ہے سابقہ ان 3 وجوہات میں اجازے کاشفہ کے حوالے سے، اس کی دوسری وجہ پر جو ہے 2-3 مناقشے شیخ انصاری فرما رہے ہیں، اور پہلا مناقشہ اس پر فرماتے ہیں، اور پھر اس کے بعد شواہد ہیں اس مناقشات کے حوالے سے۔ آج کے اس درس کے اندر ایک شاہد کو ظاہراً ہم بیان کریں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ جس میں آغا شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ شرطیت کے معنی کو دیگر علماء اور فقہا کی زبانی بیان کرتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کریں۔ تو فرماتے ہیں کہ وَمِمَّا ذَكَرْنَا يَظْهَرُ ضَعْفُ مَا احْتَمَلَهُ فِي الْمَقَامِ بَعْضُ الْعَلَامِ۔ فرماتے ہیں کہ پیچھے جو ہم نے مباحث بیان کیے ان میں سے ظاہر ہو جاتا ہے ضعیف ہونا اس چیز کا جس کو اس مقام پر اس مورد بحث مورد میں احتمال دیا ہے بعض اعلام نے، بزرگان نے، فقہا میں سے، بل التزم به غیر واحد من المعاصرین، بلکہ معاصر فقہا میں سے بہت سارے جو فقہا ہیں وہ اسی بات سے ملتزم ہوئے ہیں، انہوں نے یہی بات کی ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ گزشتہ جو ہم نے مفصل بحث کی انہی مطالب سے ان کی بات کا ضعیف ہونا بھی واضح ہو جاتا ہے۔ اچھا، وہ محتملہ فی المقام کیا ہے اس کو آقا بیان کرتے ہیں کہ من ان معنی شرطیت الاجازت مع کونہا کاشفتاً شرطیت الوصف المنتزع منہا۔ فرماتے ہیں کہ وہ بات یہ ہے کہ اجازہ کے اس صورت میں کہ ہم اجازے کو کاشفہ دیکھتے ہیں، اس کاشفے کی صورت میں اجازے کی شرطیت کا جو معنی ہے، مفہوم ہے، وہ کیا ہے؟ شرطیت الوصف المنتزع منہا، کہ نفس یہ اجازہ شرط نہیں ہے بلکہ اس شرطیت اجازے سے جو وصف منتزع ہوتی ہے، انتزاع ہوتی ہے، وہ درواقع شرط ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَهُوَ قَوْنُهَا لَاحِقَةً لِلْعَقْدِ فِي الْمُسْتَقْبِلِ، وہ اس اجازے کا لاحق ہونا عقد سے فی المستقبل، مستقبل میں، یعنی یہ جو عنوان انتزاع ہوا لحوق کا اور یہ جو عنوان انتزاع ہوا یعنی تعقب کا، یہ درواقع کیا ہے؟ یہاں پر آقا فرماتے ہیں کہ ان کے نقطہ نگاہ سے شرط ہے۔ بس در نتیجہ فَالْعِلَّةُ التَّامَّةُ
الاتامہ جو ہے یہاں پر اس عقد کے اندر وہ کیا چیز ہوگی؟ العقد الملحوق بالاجازہ یا المتعقب بالاجازہ، وہ عقد کے جس کے پیچھے اجازت آئے، کہ جس کو لاحق ہو بعد میں آ کر اجازت، تو یہ عقد ملحوق بالاجازہ، گرچہ اجازہ ابھی نہیں آئی لیکن وہ عنوان انتزاعی جو لحوق اور تعقب کا ہے یہ درواقع شرط ہے، اور یہ جب شرط ہے تو یہ عنوان پہلے سے حاصل ہے۔ وَهَذِهِ صِفَةٌ مُقَارَنَةٌ لِلْعَقْدِ، اور یہ کیسی صفت ہے؟ صفت ہے کہ جو مقارن ہے عقد کے ساتھ۔ وَإِنْ كَانَ نَفْسُ الْإِجَازَةِ مُتَأَخِّرَةً عَنْهُ، گرچہ خود اجازہ جو ہے وہ متاخر ہے اس عقد سے، لیکن عقد کے ساتھ وہ عنوان انتزاعی موجود ہے، بس لہٰذا اس بنیاد پر یہ شرط کا معنی کرتے ہیں، اور اس اعتبار سے اجازہ متاخر ہے، لیکن وہ جس چیز کو شرط قرار دیا جا رہا ہے وہ عنوان انتزاعی ہے، اور وہ عنوان انتزاعی پہلے سے حاصل ہے، لہٰذا اب کاشفہ کی صورت میں عقد کا من حین العقد تأثیر رکھنا مشکل ایجاد نہیں کرتا۔ پھر اسی پر متفرع بھی کیا انہوں نے ایک چیز کو، ایک مسئلے کو فرعی طور پر بیان کیا، اس پر متفرع کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَقَدْ الْتَزَمَ بَعْضُهُمْ بِمَا تَفَرَّعَ عَلَى هَذَا، اور ان میں سے بعض جو بزرگان ہیں فقہا وہ ملتزم ہوئے پھر ایسی چیز کے ساتھ کہ جو اسی پر متفرع ہوتی ہے، یعنی شرطیت کا یہ معنی کرتے ہوئے اسی پر جو بات متفرع ہوتی ہے پھر اسی سے ملتزم ہوئے، اور وہ یہ کہ من انہ اذا علم المشتری ان المالک للمبیع سیجیز العقد، مشتری جب جانتا ہے کہ مالک مبیع جو ہے وہ آگے عقد کی اجازت عنقریب دے دے گا، تو حل اللہ التصرف فیہ بمجرد العقد، اب اس کے لیے اس مبیع میں محض اس عقد کے ساتھ تصرف حلال ہے۔ تو جب آپ اجازے کو کاشفہ جانتے ہیں اور کاشفے کی صورت میں شرط کا یہ معنی کرتے ہیں اور عنوان انتزاعی عقد کے ساتھ مقارن ہو جاتا ہے، تو یہاں پر عقد میں نہیں العقد مؤثر ہو جاتا ہے۔ پھر آپ جب کہتے ہیں کہ مشتری کو علم ہے کہ آگے جا کر وہ اجازت دے گا، تو ظاہر جب وہ آگے اجازت دے گا تو وہ اجازت اسی عقد کو من حین العقد مؤثر کر دے گی، تو لذا وہ اس کے لیے تصرف جو ہے وہ حلال ہو جاتا ہے اس طریقے سے۔ لیکن آغا شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ ہم نے جو پیچھے بات کی تھی اور انہی سے بھی رد ہو جاتی ہے یہ جو ان کی یہ جو بات تھی جو یہ احتمال دے رہے تھے، چونکہ اصلا شرطیت کا معنی آپ یہ انتزاعی طور پہ نہیں لے سکتے، یہ خلاف دلائل ہے۔ دلیل کے اندر رضا یہ مالک جو ہے طیب نفس بے عنوان ایک وجود خارجی شرط ہے، نہ عنوان انتزاعی۔ لذا فرماتے ہیں کہ وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى مِنَ الْمُخَالَفَةِ لِلْأَدِلَّةِ، اسی کے اندر یعنی خود وہ بات جو انہوں نے کہی محتمل لہو فی المقام کے عنوان سے، جو اوپر آغا نے من معنی شرطیت الاجازہ کے عنوان سے شرطیت کی معنی اور مفہوم کے حوالے سے بیان کی، اصل و توجیہ، اور پھر ان کا التزام اس بات سے جو کہ فرع فقہی کے عنوان سے تھا، یہ مورد اشکال ہے۔ فرماتے ہیں کہ کیوں؟ من المخالفت للادلہ، اس لیے کہ اس کے اندر مخالفت پائی جاتی ہے دلائل کے حوالے سے، یعنی اس کے اندر جو ہے وہ دلائل ہمارے سامنے جو رضایت کے حوالے سے ہیں وہ طیب نفس کو بے عنوان ایک شے خارجی کے خارج میں ہو عقد کے ساتھ، یہاں پر خارج میں وہ طیب موجود ہو، وہ رضا موجود ہو، اس کو معتبر جانتی ہے، نہ عنوان انتزاعی کو۔ تو بس سابقہ ابحاث سے نتیجہ لیتے ہوئے یہ مطلب آغا شیخ انصاری بیان کر رہے تھے جو وجہ اول پر ہمارے مناقشے کے حوالے سے تھا۔ اس کے بعد پھر دوسری جو وجہ ہے اسی اجازہ کاشفہ کے دلائل کی، اس دوسری وجہ پہ چند مناقشے یعنی 3 مناقشے بیان کرتے ہیں آغا شیخ انصاری، اور پہلا مناقشہ آج کے اس درس کے اندر بیان ہوگا کہ جس کو اس طرح سے آغا بیان کر رہے ہیں کہ وَيُرَدُّ عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي، کہ وجہ ثانی پر ایراد کیا جاتا ہے اور اشکال کیا جاتا ہے۔ اولاً سب سے پہلے میں یہ بیان کروں کہ وجہ ثانی تھی کیا۔ تو وجہ ثانی میں ہم نے بیان کیا تھا کہ اجازہ اس کا تعلق عقد کے ساتھ ہے، اور عقد رضا مضمون ہے، اور مضمون عقد کو ہم نے یہ کہا تھا کہ نقل و انتقال من حین الانشاء ہے، یہ مضمون عقد ہے۔ بس اگر اجازہ اسی کے ساتھ تعلق پیدا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نقل صورت پائے گی من حین العقد، اور یہی کشف کا معنی تھا۔ تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ یہ وجہ ثانی درست نہیں ہے، مورد اشکال ہے۔ اولاً پہلا اشکال کہ ان الاجازت وان کان رضا بمضمون العقد،
گرچہ اجازہ جو ہے وہ رضایت ہے اسی مضمون عقد کے نسبت، یعنی مضمون عقد کے حوالے سے رضایت درواقع اجازہ، الا ان مضمون العقد لیس هو النقل من حینہ، لیکن یہ کیسے آپ نے کہہ دیا کہ مضمون عقد جو ہے وہ نقل و انتقال من حین العقد والانشاء ہے؟ نہیں، فرماتے ہیں کہ مگر یہ کہ ان مضمون العقد جو مضمون عقد ہے وہ نہیں ہے نقل من حین العقد، ایسا نہیں ہے، حتی یتعلق الاجازہ والرضا بذالک النقل بکونہ فی ذالک الحال، تاکہ وہ اجازت پھر تعلق پیدا کرے، رضایت پھر تعلق پیدا کرے اسی نقل سے کہ جو مقید ہے بکونہ فی ذالک الحال، مقید ہے اس سے کہ وہ اسی حالت میں اسی وقت میں نقل صورت پائے۔ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، بل هو نفس النقل مجردا عن ملاحظت وقوعہ فی زمان، بلکہ آقا فرماتے ہیں کہ مضمون عقد خود وہ نقل ہے مجردن، خالی، جو کہ عاری ہے، یعنی اس بات سے کہ وہ لحاظ ہو اس کا وقوع فی زمان، ایک زمان کے اندر، نقل کو اس طرح سے آپ لحاظ کریں کہ وہ ایک زمان میں واقع ہو اور اسے آپ مقید کریں۔ فرماتے کہ نہیں، یہ نفس نقل خالی اس ملاحظے سے ہے کہ یہ کسی زمان میں واقع ہو، زمان میں اس کا وقوع قید کے عنوان سے نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا الزَّمَانُ مِن ضروریات انشائہ، بلکہ اگر زمان یہاں پر مد نظر ہے تو وہ ضروریات انشاء نقل میں سے، بالآخر آپ نے انشاء کرنی ہے نقل کو، تو کسی نہ کسی زمان میں آپ اس کو انشاء کریں گے، بغیر زمان کے تو آپ انشاء نہیں کر سکتے، تو ظرف کے عنوان سے ہے یہ زمان، اور ضروریات انشاء نقل ہے، قید نقل نہیں ہے کہ آپ اس کو مقید جانیں۔ فَإِنَّ قَوْلَ الْعَاقِدِ بِئْتُ، بس عاقد کا یہ قول کہ جب وہ کہتا ہے بِئْتُ لَيْسَ نَقَلْتُ مِنْ هَذَا الْحِينِ، جب اس نے کہا بِئْتُ تو اس کا یہ قول یہ معنی نہیں رکھتا کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے مثلا کہ نقلت من هذا الحین، کہ میں نے اسی وقت سے اس کو نقل کر دیا، نہیں۔ وَإِنْ كَانَ النَّقْلُ المنشأ، فرماتے ہیں کہ اگرچہ وہ نقل المنشأ بہی واقعا فی ذالک الحین، اگرچہ وہ نقل جو مورد انشاء قرار پائی ہے اس عاقد کے ذریعے وہ واقع ہے اسی زمان میں، اسی وقت میں، یعنی اسی وقت کے اندر وہ نقل انشاء ہو رہی ہے، لیکن ایسا نہیں کہ وہ نقل اسی وقت سے اثر انداز ہو، وہ وقت اس کے لیے قید رکھتا ہو، نہیں، بلکہ وقت کی حیثیت کیا ہے یہاں پر؟ فرماتے ہیں کہ قید نہیں ہے، بلکہ فالزمان ظرف للنقل لا قید، زمان یہاں پر ظرف ہے نقل کے لیے، قید نہیں ہے۔ اور فَكَمَا أَنَّ إِنشَاءَ مُجَرَّدِ النَّقْلِ الَّذِي هُوَ مَضْمُونُ الْعَقْدِ فِي زَمَانٍ يُوجِبُ وُقُوعَهُ مِنَ الْمُنشِئِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ، فرماتے ہیں کہ جیسے انشاء ہونا اس مجرد نقل کا کہ جو مضمون عقد ہے ایک زمان کے اندر موجب ہوتا ہے یہ انشاء کہ یہ نقل اس انشاء کرنے والے کی جانب سے اسی زمان کے اندر واقع ہو، یہ انشاء تحقق پائے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جس طرح اس منشی کی جانب سے اس طرح سے ہے، فَكَذَلِكَ إِجَازَةُ ذَلِكَ النَّقْلِ، اس نقل کا اجازہ بھی بالآخر ایک زمان میں واقع ہو رہا ہے، فی زمان، ایک زمان کے اندر، یوجب، موجب بنتا ہے کہ وقوعہ من المجیز فی زمان الاجازہ، واقع ہو اس مجیز کی جانب سے وہ اسی زمان اجازے میں، یعنی زمان ظرف کے طور پر ہے۔ جس طرح منشی جو ہے انشاء کرتا ہے ایک زمان کے اندر اور وہ نقل تحقق پاتی ہے، اسی طرح مجیز جب اجازہ دیتا ہے اس نقل کے حوالے سے تو وہاں پر وہ موجب نقل قرار پاتی ہے اجازہ اسی زمان اجازے کے وقت۔ وَكَمَا أَنَّ الشَّارِعَ إِذَا أَمْضَى نَفْسَ الْعَقْدِ وَقَعَ النَّقْلُ مِنْ زَمَانِهِ، جیسا کہ شارع مقدس جب امضا کرتا ہے خود عقد کو تو نقل واقع ہوتی ہے، تحقق پاتی ہے اسی زمان امضا سے۔ فَكَذَلِكَ إِذَا أَمْضَى إِجَازَةَ الْمَالِكِ، اسی طرح جب شارع مقدس امضا کرتا ہے مالک کی اجازت کو تو وَقَعَ النَّقْلُ مِنْ زَمَانِ الْإِجَازَةِ، تو نقل واقع ہوگی اسی زمان اجازے سے، یعنی جب تک اجازہ نہیں تھا اس عقد کے حوالے سے تو فضولی تھا، جب وہ اجازہ دے گا تو معاملہ صحیح ہے، اب اجازے کو امضا کر رہا ہے جب مجیز کی جانب سے وہ اجازہ صادر ہو
تو یہاں پر نقل بھی اسی زمانے اجازے سے تحقق پائے گی۔ تو واضح ہے کہ وجہ ثانی جو ہے یہاں اس بیان کے ساتھ رد ہو جاتی ہے۔ وجہ ثانی کے اندر جو ہے کیا بیان کیا تھا؟ وجہ ثانی کے اندر بیان کیا گیا تھا کہ زمان جو ہے وہ ظرف نہیں ہے، زمان قید ہے، جبکہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ زمان ظرف ہے اور قید نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب اجازہ تعلق پاتا ہے تو مضمون عقد سے تعلق پاتا ہے، لیکن مضمون عقد یہ نہیں ہے کہ النقل من حین العقد، ایسا بالکل نہیں ہے۔ مزید جو ہے وہ شواہد، جسے میں نے عرض کیا تھا کہ شواہد یہاں پر بیان ہوں گے، تو وقت یہاں پر ہمارا تمام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ شواہد کو اگلے درس کے اندر ہم بیان کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔